الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، واجب الاحترام ذوی الاحتشام حاضرین و سامعین معتکف حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کا بے حد اور بے حساب شکر ہے کہ اس نے اس عارضی زندگی میں، اس فانی دنیا میں یہ رمضان المبارک کی پر نور ساعتیں اور سعادتیں ہمیں عنایت فرمائی ہیں، اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائی، ذکر اذکار کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اور اعتکاف کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ میں نے آغاز میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 60 ہے، اور اس میں جو ارشاد فرمایا تو اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں وہ خوف زدہ دلوں کے ساتھ دیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ، آیت مقدسہ حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو سنائی تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے یہ استفسار کیا، یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ یعنی ذرا آپ غور کریں نا، فرمایا کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں اور وہ خوف زدہ دلوں کے ساتھ دیتے ہیں، کن لوگوں کا ذکر ہے؟ تو اب یہاں میں ذرا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب مبارک ارشاد فرمایا وہ آپ کو سنانے سے پہلے ذرا ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں کہ بعض دفعہ بڑے بڑے لوگ یہ جو جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں نا، کچھ ایسے نام نہاد اسکالرز کا، اور جو نئے نئے صرف ترجمہ پڑھ کے قرآن کی تشریحات کر رہے ہوتے ہیں، بے شمار آیات ایسی ہیں کہ جن کا ترجمہ ان کے سامنے رکھ دیا جائے نا
تو وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں اور اپنی ساری ڈگریاں اور سارا علم اکٹھا کر لینا تو اس آیت مقدسہ کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھ کے ہمیں سمجھا نہیں سکتے۔ اب یہ جو آیت مقدسہ ہے یہ بھی ان آیات میں سے ایک آیت ہے، اور وہ لوگ جو خوف زدہ دلوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ اب عام سی سادہ سی بات ہے، آپ صاحب ذہن میں یہ بات آتی ہے، اچھا پتہ نہیں شاید دیتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں مال کم نہ ہو جائے، یا دل میں ایک عجیب سا خوف سا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یعنی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب تک اس آیت مقدسہ کی صحیح طرح سے تفسیر نہ سمجھ لی جائے، وہ تفسیر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر قلب بقلب سینہ بسینہ آگے جو ہے وہ امت میں ٹرانسفر ہوئی۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ استفسار کیا، یہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کون لوگ ہیں، یہ کن کا ذکر اللہ نے فرمایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ روزے داروں کا ذکر ہے۔ اب ذرا ایمانداری سے مجھے بتائیں آیت میں کہیں کوئی اشارہ روزے داروں کا مل رہا ہے؟ جب تک کہ تفسیر نہ سمجھ میں آ جائے، جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ تشریح تک نہ پہنچا جائے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صدقات و خیرات کرتے ہیں اور پھر ڈرتے ہیں۔ نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھے، جملہ عبادات بھی کی، اس کے باوجود یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے ہی خوف زدہ رہتے ہیں۔ اور خوف کس چیز کا؟ اس چیز کا خوف ہے کہ پتہ نہیں یہ ہمارے اعمال صالح قبول ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے۔ یعنی اتنی عبادات کرنے کے باوجود یہ ایک خاص مومنین کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں بتائی ہے کہ وہ لوگ جو عبادتیں کر کر کے، ریاضتیں کر کر کے، مشقتیں کر کر کے، نوافل کی کثرت کر کے، درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، اعتکاف بھی کیا، حج اور عمرے بھی کیے، صدقات و خیرات بھی کی، لیکن اس کے باوجود بھی دل میں ایک خوف ہے، کیونکہ وہ بارگاہ ہی بہت بڑی ہے جس کی بارگاہ میں یہ اعمال پیش کرنے، وہ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ ہے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور وہ بے نیاز ذات ہے۔ وہ چاہے تو ایک سجدے کو قبول کر کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے، اور چاہے تو برسوں کی ریاضت اور مشقت کو کسی ایک غلطی کی وجہ سے اس کو رد کر دے، کسی ایک گستاخی کی وجہ سے اس کو رد کر دے۔ یہ بہت عظیم اور بڑی بارگاہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ ہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں لیکن ڈرتے ہوئے دے رہے ہوتے ہیں۔ اب اس سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے نا وہ کیا ہے کہ انسان کو اپنی عبادات پر، اپنے معاملات پر، اپنی نیکیوں پر اتنا مان نہیں کرنا چاہیے، ان کو اتنا تکبر کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دل میں خیال نہ آئے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں تو بڑا پارسا ہوں، میں تو بڑا متقی ہوں، میں تو بڑا ہی نیکوکار ہوں، بڑا عبادت گزار ہوں، بڑا عابد و زاہد ہوں، ہاں دوسرے لوگ مجھ سے کم ہیں، دوسرے لوگ حقیر ہیں، دوسرے اتنی عبادتیں نہیں کرتے جتنی ہم کریں۔ اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے بھی کسی کے بارے میں بھی دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو اعتکاف کر رہا ہوں، باقی تو دیکھو نا ایسی دنیا داری کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ فیصلے کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام، یہ کسی انسان کا، کسی بشر کا کام نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ساری عبادتیں اور ریاضتیں ہم صرف اس تکبر کی وجہ سے رد کر بیٹھیں۔ تو اس لیے عزیزان گرامی قدر، یہ جو فرمایا کہ لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، پھر ڈرتے ہیں کہ اللہ ہمارے یہ اعمال صالح پتہ نہیں قبول کرے گا نہیں کرے گا، پتہ نہیں اس کے یہ شایان شان ہیں کہ نہیں ہیں، ہم کیسے اس کی اتنی بڑی بارگاہ کے اندر اپنے ٹوٹے پھوٹے سجدے جو ہیں وہ پیش کریں، کس طرح سے ہم اپنے خیالات سے جو اٹے ہوئے قیام اور رکوع پیش کریں۔ کیا کہیں کوئی خدا نخواستہ ہمارے کسی اعمال صالح میں ریاکاری تو نہیں آ گئی، کہیں کوئی بدنیتی تو شامل نہیں ہو گئی، کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں آ گئی جو قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ یہاں کوئی ایک نیک کام کرتے ہوئے دل میں خیال آ جائے کہ بس بڑی بلے بلے ہو جائے گی، یار دنیا بڑا نیک سمجھے گی، بڑا متقی پرہیزگار سمجھے گی، بڑی عزتوں سے نوازے گی، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ یاد رکھیں عبادات کا لطف بھی ختم کر دیتی،
اور اجر و ثواب بھی گھٹا دیتی ہے، اور بسا اوقات تو بالکل ختم کر کے الٹا عذاب کی صورت میں لے آتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ریاکاری پسند نہیں ہے، یہ دکھاوا، یہ دکھلاوا پسند نہیں ہے، یہ بندوں سے کوئی داد لینا مقصد نہیں ہے۔ اصل میں خوشنودی حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، اب یقین کریں پڑھ کے روح کانپ جاتی، حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والمخلصون علی خطر عظیمک، بڑے بڑے مخلص لوگ بھی بڑے عظیم خطرے میں ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا بڑے ریاکار، دکھاوے والے، نمود و نمائش کرنے والے خطرے میں ہیں، جی مخلص بندوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اخلاص والوں کی تو کیا ہی بات ہے، کیا کہنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا والمخلصون علی خطر عظیمک، جو مخلص لوگ ہیں وہ بھی بڑے عظیم خطرے کے اندر ہیں، کہیں ان کے اندر یہ گمان نہ پیدا ہو جائے کہ میں بہت اچھا بن گیا ہوں، میں بڑا نیک بن گیا، میں بڑا عالم دین بن گیا، میں جناب بڑا عبادت گزار بن گیا، اور دوسرے جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں، دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ وہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ اپنی طرف سے ایک لکھا ہے، وہ کہتے ہیں چھوٹے سے بچے تھے اور اپنے والد صاحب کی انگلی پکڑ کر نا، تو رمضان کی طاق رات کو گزارنے کے لیے، شب بیداری کے لیے مسجد میں گئے نا، تو دیکھا مسجد میں کچھ لوگ سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، تو کہتے ہیں وہ چھوٹے سے بچے تھے، تو انہوں نے اپنے والد صاحب سے یہ کہا، شیخ سعدی فرماتے ہیں اپنے والد صاحب سے کہا ابا جان دیکھیں ہم مسجد میں جاگ رہے ہیں، نفل پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور یہ کیسے لوگ ہیں یہاں سو رہے ہیں۔ تو میرے والد صاحب نے نا مجھے سرزنش کی اور پھر کہا کہ بیٹا جتنی بری بات تم نے کی ہے نا، اس سے کہیں 1000 درجے اچھا ہوتا کہ تو بھی پڑھا کہیں سویا رہتا، یعنی تو بھی عبادت نہ کرتا، تو سویا رہتا، تو یہ زیادہ بہتر تھا اس بات سے جو تو نے کر دی۔ اب چونکہ ظاہر بچے ہیں ان کو تو نہیں پتہ اس بات کا، موتقف حضرات ہیں تو انہوں نے مسجد میں قیام بھی کرنا ہے، انہوں نے مسجد میں ٹھہرنا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، استراحت بھی کرنی ہے، سونا بھی ہے، ظاہر ہے وہ کوئی کیا پتا کتنی عبادت کر کے تھک کے اس نیت سے ہی سویا کہ میں اٹھوں گا اور پھر جو ہے وہ حشاش بشاش ہو کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا، تو اس کا تو سونا بھی عبادت ہے۔ آپ کا تو یہاں لمحہ بلمحہ عبادت ہے، یہاں تو ایک ایک سانس گزارنا بھی عبادت ہے۔ اور میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ ایک دن کا اعتکاف جو ہے، ایک دن کا اعتکاف وہ تو بندے کو جہنم سے 3 خندقوں تک دور کر دیتا ہے، 3 خندقوں تک، ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان جتنا، شرق و غرب جتنا فاصلہ، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ لیکن دل میں یہ گمان نہ آئے، یہ خیال نہ آئے کہ لوگوں سے داد وصول کرنی ہے، رشتہ داروں میں کوئی اپنی دھاک بٹھانا مقصود ہے، یا دل میں یہ خیال آ جائے کہ بس ہم بڑے اب نیکوکار اور پارسا ہو گئے، نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مبارک ہے، فرمایا مومن کی نشانی ہے کہ وہ خوب محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، مکروہات سے اجتناب کرتا ہے، ہر طرح کی لغویات سے، خرافات سے وہ بچتا ہے، اپنے دل کو کثافتوں سے بچاتا ہے، دل کو دنیاوی زنگ سے آلودہ نہیں ہونے دیتا، بچاتا ہے، اس کے باوجود پھر وہ ڈرتا ہے، پھر اللہ کی ذات سے اسے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اللہ مجھے اس حال میں قبول کر لے گا کہ نہیں۔ وہ تو پاک ذات ہے، وہ تو بہت بڑی ذات ہے، اگرچہ بہت ساری ایسی احادیث موجود ہیں، بہت ساری ایسی حوصلہ افزا چیزیں موجود ہے کہ اللہ تو اپنے بندوں پہ بڑا رحم کرنے والا، لیکن یہ جو بندگی کا تعلق ہے نا اللہ کے ساتھ، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ پاک بارگاہ ہے، وہ بہت بڑی بارگاہ ہے۔ یہاں دنیا میں ایک چھوٹے سے کسی جج کے عدالت میں پیش ہونا ہو نا تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے نا وہ جناب ان کے جو ہے نا وہ ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں، یہ ایک عام چھوٹے سے ایک جج کی عدالت ہے، اور کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے نا اس کی پاک بارگاہ، اس میں اپنے اعمال کو پیش کرنا۔ کون سا ایسا عمل ہے، کس عمل کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل؟ تو یہ سب اس کا فضل اور کرم ہے، لیکن بندہ مومن کا یہ کام ہے کہ وہ ڈرے، بندہ مومن کا یہ کام ہے کہ اس کے قلب کے اندر خشیت الہی ہو، اس کے اندر جو ہے وہ خوف ہو۔ اور پھر کہا کہ جو منافق ہے اس کی نشانی کیا؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں مومن کی تو نشانی یہ نا کہ وہ عبادات بھی کرتا ہے، اپنے معاملات کو بہتر رکھتا ہے، اپنے لین دین کو بہتر کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات اس کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے۔ یہ جو بد اخلاق لوگ ہیں نا، بد اخلاق لوگ، ان کی بڑی سخت وعیدیں آئیں،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو ترازو حشر میں تولے جانے والے اعمال ہوں گے نا، ان میں سب سے بہترین بندے کا اخلاق ہوگا، سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ اخلاق ہوگا. تو اپنا اخلاق درست کرنے کی ضرورت ہے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا سرٹیفکیٹ کسی فیس بک سے، یوٹیوب سے نہیں لینا، سوشل میڈیا سے نہیں لینا، کوئی بڑی بڑی محافل کی تصویریں لگا کے نہیں لینا. چلتے پھرتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نظر آئیں، کردار ایسا ہو اور جناب معاملات ایسے ہوں، اخلاق ایسا ہو، دور سے کوئی دیکھے حلیہ ایسا ہو، کلیہ ایسا ہو، حسب بندے کا جو ہے نا وہ ایسا نکھرا ہوا سنورا ہوا لوگوں کے سامنے آئے، اس کا وصف ایسا لوگوں کو نظر آئے کہ لوگ دیکھ کے یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ واقعی یار اگر کسی اچھے انسان کو دیکھنا ہے، کسی مخلص انسان کو دیکھنا ہے تو پھر جو ہے نا وہ اس بندے کو دیکھ لیا جائے. تو اس لیے فرمایا جو منافق ہے اس کی کیا نہیں، وہ برائی پہ بھی مطمئن رہتا ہے، برے کام بھی کرے گا اور پھر بھی اس کے اندر اطمینان، اس کا ضمیر مر چکا ہے، وہ جناب کہے گا نہیں جو کچھ ہے ٹھیک ہے، یہ میری چلاکیاں مکاریاں، یہ جو کچھ دنیا میں زمانہ سازیاں میں نے سیکھی ہیں نا، یہی زندگی ہے. آپ کو بڑے سارے لوگ ایسے ملیں گے، بڑے سارے لوگ آپ کو اپنی برائیوں پہ ناز کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، بڑے سارے ایسے لوگ آپ کو اتراتے ہوئے دکھائی دیں گے، ہم نے فلاں بندے پر ظلم کیا، فلاں کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، فلاں نظام ہمارے ہاتھ میں ہے، فلاں ہم یہ کر رہے ہیں، فلاں وہ کر رہے ہیں. ہم تو کسی کو بولنے نہیں دیتے، کسی کو بات نہیں کرنے دیتے، اپنی برائیوں پر مطمئن، بد اخلاقی پر مطمئن. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں منافق کی نشانی ہے. اور کیا غور کریں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت کے خوبصورت پیرائے میں ڈھلی ہوئی، صاف ستھری زندگی، قربانیوں سے بھری ہوئی زندگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار، مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار، ہر وقت ہمہ دم حاضر اور ناظر، ہر طرف تیار. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک پکار پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دنیا جہاں کی محبتیں ترک کر کے لبیک کہنے والے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نیکیاں کر کر کے رویا کرتے تھے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم صبح سے شام تک گناہ کر کے بھی ہنستے رہتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، زندگی کے قیمتی ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں. کیا ابھی کل کی بات نہیں تھی رمضان المبارک کا انتظار کر رہے تھے، آج 27ویں روزے میں ہیں، ابھی کل کی تو بات تھی. اور یقین مانے مجھے تو ابھی ایک دم سے، میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، ابھی مجھے اچانک ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ خیال تھا کہ یار 2-3 ماہ رہ گئے ہیں بس رمضان شریف شروع ہونے والا. پھر یہ بازگشت سنائی دینے لگی 10 کو روزہ ہوگا کہ 11 کو روزہ ہوگا، بس یار اگلا مہینہ روزے کا شروع ہو رہا ہے، اور آج ہم 27ویں روزے میں موجود ہے. تو اس لیے یہ کتنی تیزی کے ساتھ یہ وقت گزر رہا ہے، زندگی کے کتنے ہم نے جو ہے نا وہ ایک مقدس ایام پتہ نہیں کس کاموں میں صرف کر کے کیسے گزار دی ہیں. تو صحابہ کرام تو نیکیاں کر کے بھی رویا کرتے تھے، ہم گناہ کر کے بھی ہنستے رہتے ہیں، کہہ لگاتے ہیں، مذاق بنا دیے زندگی کو، زبان کی احتیاط کوئی نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ذرا سنیں کہ فرماتے جب حضرت علی کے بارے میں آتا ہے، جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی تھی نا تو آپ فرماتے تھے ہائے کاش مجھے معلوم ہو جائے نا کہ کن کن کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں، تو میں علی جا کے نا ان کو مبارک بادیں پیش کروں، اور مجھے پتہ چل جائے نا کہ کس کن کی عبادت قبول نہیں ہوئی، کن کی عبادتیں رد ہو گئی ہیں، کنہوں نے رمضان المبارک کی اس طرح سے قدر نہیں کی، کنہوں نے اپنی لغویات خرافات نہیں چھوڑی، کن کی زندگیوں میں انقلاب نہیں آیا، کن کی زندگیاں نہیں بدلی، اسلام کے سانچے میں نہیں ڈھلی. مجھے پتہ چل جائے نا کس کس کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی تو میں اس کے ساتھ جا کے تعزیت کروں. اور تعزیت پتہ ہے افسوس، وہ کہتے ہیں کسی کے مرنے پہ جاتے ہیں نا جب تعزیت کرتے ہیں. اور صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ جب کسی کی نماز چھوٹ جاتی تھی تو پھر وہ سارے مل کے اس کے گھر میں ایسے افسوس کرنے چلے جاتے تھے جیسے کسی کا جوان بیٹا فوت ہوا ہو. اس نماز کی اتنی اہمیت تھی، اتنا اس نماز کی حرمت اور اس کا تقدس تھا. ایک نماز کا ضائع ہونا کتنا بڑا وہ نقصان سمجھتے تھے جس کی تلافی ممکن. آج کئی نمازیں جاتی ہیں، اذانیں ہوئیں کوئی پرواہ نہیں،
نمازیں ہو گئیں، وقت گزر گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں، اپنے کام میں لگے ہیں، اپنی دنیا داری کے کاموں میں مگن ہیں، قیمتی سے قیمتی ایام ہماری زندگی میں سے مائنس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب وہ گھڑیاں آ گئی ہیں کہ جب رمضان المبارک کی یہ پرنور ساعتیں ہم سے جدا ہونے کو ہیں، آخری مراحل میں ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے اگر مجھے پتہ چل جائے نا، اچھا میں یہ جب روایت پڑھ رہا تھا نا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس دروازے میں سے داخل ہو کے علم کے شہر تک پہنچا جا سکتا ہے۔ وہ یہ فرما رہے ہیں مجھے پتہ چل جائے نا کس کس کی عبادتیں قبول ہوئی ہیں تو میں مبارکباد دوں، پتہ چلے نا کس کی نہیں قبول ہوئی تو میں تعزیت کروں، کاش مجھے پتہ چل جائے۔ یہاں آپ کو ایسے کئی نمونے قسم کے پیر اور بڑے عامل اور ایسے نجومی ملیں گے جناب جو یہ دعوے کرتے پھرتے ہمیں سارا ہی پتہ ہے، ایسی باتیں منسوب کر دیں گے، ایسے دعوے کسی کے بارے میں یہ کر ہی نہیں سکتے۔ کسی کو کیا پتا، کسی کو کیا پتا کہ کس کی کون سی عبادت، کون سا عمل اللہ کو بڑا محبوب ہو رہا ہے، اللہ کے حضور میں بڑا مقبول ہو رہا ہے، یہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راز رکھا ہے، یہ راز رکھا۔ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ جو طرح طرح کے دعوے بھی آ جاتے ہیں نا، خود بھی ذہن میں رکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو ذہن میں رکھیں کہ کسی کے بارے میں بھی نا اس طرح بدگمانی کا شکار نہیں ہونا، کسی کے عمل کو ہلکا نہیں سمجھنا، اپنے کسی نیک عمل کو بھاری نہیں سمجھنا۔ یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کسی کے اخلاص کا لیول کیا ہے، کسی کے اندر جو ہے نا وہ خلوص کا معیار کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے اس کو درجات سے نوازا ہے، اس کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے، یہ کوئی نہیں جان سکتا، یہ راز کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہاں پھر اللہ دلوں میں گوائیاں پیدا ضرور کرتا ہے دوسروں کی عزت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو معزز رکھتا ہے، لیکن اپنے نیک بندوں کو پھر آزمائش کے طور پہ دنیا میں ایک طرح سے جو ہے نا وہ فقیر بھی بنا دیتا ہے، یہ اس کی شان بے نیازی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے نا طرح طرح کے دعوے کرنا یا خود بھی ذہن میں کسی کے بارے میں خیال آ جانا، یہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے، اس کی پتہ نہیں نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ سارے اللہ کے کام ہیں، یہ اللہ کو بہتر پتہ کس کی نماز قبول کرنی ہے کس کی نہیں کرنی، اس میں ہمارا کوئی ذاتی عمل دخل یا اپنی سوچ کا کوئی ذاتی اختراع کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مروی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختتام رمضان المبارک پر فرماتے کہ بھئی جس کی بھی عبادتیں قبول ہو گئیں، جس کی بھی ہو گئیں، میری طرف سے ان کو مبارکباد ہے، وہ کامیاب ہو گئے، وہ ایک بہترین خوبصورت مہینہ انہوں نے پا لیا ہے، انہوں نے اس مہینے سے بہت فیض حاصل کر لیا، ان سب کو مبارک ہو۔ اور جن کی نہیں قبول ہوئی، جو بیچارے ایسے ہی رہ گئے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے نقصان کی تلافی کر دے، اللہ ان کو بھی کسی نہ کسی طریقے کچھ عطا کر دے، کوئی خالی ہاتھ نہ رہے۔ کتنی پیاری دعائیں ہیں صحابہ کرام کی رمضان المبارک کے اختتام پر، کیسی کیسی ان کی دعائیں۔ اور حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کے بارے میں مروی ہے کہ اختتام رمضان المبارک پر نا زاروں قطار روتے جاتے تھے، زاروں قطار رو رہے تھے۔ آج کئی لوگ نا کئی اندر سے وہ اظہار کر دیتے ہیں نا بات وہی جو ہمارا موضوع ہے، ہم کسی کے عمل پہ تنقید نہیں کر سکتے، فتویٰ نہیں لگا سکتے، اور نہ لگانا چاہیے، بدگمانی نہیں، لیکن بعض لوگ نا زبان سے اظہار کر رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ، کئی لوگوں کو میں نے خود سنا ہے، شکر ہے یار رمضان مبارک ختم ہوا، اور یہ کہتے بھی اکثر اوقات وہی لوگ ہیں جنہوں نے روزے بھی نہیں رکھے، نظر آ رہے ہوتے ہیں نا جو ظاہری عمل ہے۔ اب روزہ تو ظاہری بات ہے، وہ تو ایک ایسا عمل ہے کہ جب کوئی سامنے کھا پی لے گا یا وہ خود کہہ بیٹھا ہے، کہہ رہا ہے میں روزہ ہی نہیں رکھ رہا، تو پتہ تو چل جائے گا نا کہ یہ عمل یہ محروم رہ رہا ہے اس کام سے، اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو کئیوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے، کئیوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، شکر ہے یار، جیسے پتہ نہیں کتنے نعوذ باللہ بیزار تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے نا رمضان المبارک ہے کیا، تو تم اللہ سے یہ دعا کرتے، یہ تمنا کرتے کہ کاش سارا سال ہی رمضان المبارک رہتا۔ اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں، اتنی نوازشیں، اتنی سعادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا۔ تو یہ یعنی پتہ چل جائے کہ کیا ہے تو کبھی ختم ہی نہ، آپ کا دل کرے کبھی رمضان المبارک ختم ہی نہ ہو۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اختتام رمضان المبارک پر زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ پھر ساتھیوں نے پوچھنا، صحابہ کرام نے پوچھنا
ان کو دلاسا دینا، ان کو تسلی دینی۔ فرمایا وہ سحر و افطار کے اوقات، فرمایا وہ روزے میں پیاس کی شدت، اور وہ جو راتوں کے قیام تھے، کہاں وہ دوبارہ ساتھ پھر نصیب ہوں گی؟ کیا پتہ آئندہ آنے والی زندگی میں یہ رمضان المبارک ہمیں نصیب ہو کہ نہ ہو۔ کتنے سارے لوگ یار پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج ساتھ نہیں ہیں۔ کتنے رمضان المبارک میں چلے گئے، وہ مکمل نہیں کر پائے، ان کی زندگی نے وفا نہ کی۔ ابھی کل پرسوں رات کو ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا، رات 2 بجے ان کا میں نے جنازہ پڑھایا۔ وہ کہہ نہیں سکتے تھے رمضان المبارک میں اس طرح چلے۔ کتنے اعلان، روزانہ اعلان ہو رہے ہوتے، روزانہ دنیا سے چلے جاتے۔ پتہ نہیں، ہمیں اپنا نہیں پتہ۔ ابھی 2-3 روزے، اللہ کرے 30 روزے پورے ہو جائیں، اللہ کرے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ایک دن ہمیں اور عطا فرما دے، تو 29 ہوں یا 30 ہوں، تو ہمیں تو اس پل کا نہیں پتہ اس محفل کو بھی برخاست کر پائیں گے کہ نہیں۔ تو کتنی بڑی یہ سعادتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام رویا کرتے تھے کہ وہ پیاس کی شدت، پانی پی کے خدا کی قسم وہ مزہ نہیں آ رہا جو روزے میں پیاس کو برداشت کر کے مزہ آتا تھا، وہ جو بھوک کاٹنے میں مزہ ہے، کیونکہ ہم خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر عارضی طور پر حلال چیزوں سے رکے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جب حکم فرمانا ہے تب ہم نے کھانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنے ایسے بندوں پہ کتنا پیار آتا ہوگا۔ اور پھر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، تو ان سے کسی نے پوچھا نا رمضان میں عبادتیں کرتے ہیں، رمضان میں ریاضتیں ہوں گی، نماز تراویح پڑھی، نوافل ادا کیے، قرآن پاک کی تلاوتیں کی، ذکر اذکار ہوئے، محفلیں ہوئیں، رمضان المبارک کے بعد کچھ نہیں۔ رمضان المبارک کے بعد ایک دم سے کیا ہوا کہ روٹین ہی بدل گئی۔ تو حضرت بشر حافی نے فرمایا نا، یہ پتہ ہے یہ جو لوگ رمضان المبارک کے بعد رمضان جیسی زندگی نہیں نا بسر کر رہے ہوتے، تو اصل میں نا انہوں نے اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے رب کی ذات کتنی بڑی ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ پاک پروردگار کتنی عظیم الشان ذات ہے، یہ سمجھ ہی نہیں پائے۔ انہوں نے سمجھا صرف بس یہ 2 4 5 10 دن کی بات تھی، انہوں نے سمجھا بس صرف رمضان المبارک میں نمازیں پڑھنی تھی۔ رات بھی 27ویں شب میں محفل میں بھی اس بات کا ذکر ہو رہا تھا کہ یہ صرف یہ نہیں کہ رمضان المبارک میں ہی بس نمازیں پڑھنی ہیں، اس کے بعد مسجد ویران، لائٹیں بھی بند، کوئی آ نہیں رہا، ایک صف مکمل نہیں ہو رہی، نہ نمازوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا۔ اور حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک بزرگ گزرے، ان سے کسی نے پوچھا، بڑی خوبصورت بات نا، بڑی خوبصورت بات، یقین کریں یہ اپنے دل پہ لکھ لیں اور اس کو نا آپ نے ذرا پوری توجہ سے سننا اور غور کرنا۔ ان سے نا کسی ایک سائل نے سوال کیا، کسی نے پوچھا، ایک شاگرد تھے، انہوں نے پوچھا حضور حضرت صاحب رجب افضل ہے یا شعبان؟ سوال کیا نا، رجب کا مہینہ افضل ہے کہ شعبان کا مہینہ افضل ہے؟ انہوں نے نا بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔ ایک تو جواب سادہ سا بنتا ہے نا، بتاتے ہیں رجب افضل ہے یا شعبان افضل ہے، شعبان کا مہینہ افضل ہے، رجب کا مہینہ بھی افضل، اور جو حرمت والے 4 مہینے ان میں آتا ہے، کون سا مہینہ افضل ہے؟ آپ نے اتنا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا میری بات سنو، نہ تو رجبی بنو نہ شعبانی بنو، نہ رجبی بنو نہ شعبانی بنو، بننا ہے نا تو پھر ربانی بنو، رب کے ہو جاؤ، تمہیں مہینوں سے کیا غرض ہے؟ اب صرف رجب میں صرف باتیں کرنی، تیرا یہ پوچھنے کا مقصد کیا ہے کہ رجب افضل ہے کہ شعبان افضل ہے؟ یعنی رجب میں زیادہ باتیں کر لیں، باقی میں چھوڑ دیں گے، باقی میں کمی آ جائے گی، شعبان میں کمی آ جائے گی۔ اب رمضان المبارک میں بہت افضل مہینہ ہے تو بس اس میں ہی باتیں کر لیتے ہیں، بعد میں رہنے دیں گے؟ نہیں، نہ رجبی بننا ہے، نہ شعبانی بننا ہے، نہ صرف رمضانی بننا ہے، بلکہ بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا ربانی بن جاؤ، رب کے ہو جاؤ، ہر مہینہ ہر دن رب کا۔ بزرگ فرماتے ہیں نا، لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہو، جس رات قدر کر لو گے نا، ہر رات قدر والی ہے۔ جس رات میں اللہ کو یاد کر لو گے، جس رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو جاؤ گے تو قدر والی رات ہو جائے گی۔ وہی اسی رات کی قدر ہو سکتا تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے۔ اور قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے لوگوں اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف سبقت کرو،
مغفرت کی طرف دوڑو، مغفرت کی طرف بھاگو، بھاگتے ہوئے مغفرت کی طرف آؤ، اور ایسی جنت کی طرف آؤ جس کا طول و عرض آسمان و زمین کے طول و عرض کے برابر ہے۔ وہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، وہ مراتب، وہ رتبے، وہ درجات تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اے لوگو تمہیں تمہارے کریم رب سے کس نے دور کر دیا؟ ذرا آپ اس آیت مبارکہ کا ذرا لطف تو لے کے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے صفاتی نام ہیں، کتنے صفاتی نام، اس میں قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، وہ زبردست طاقت والا، زبردست حکمت والا، وہ حساب لینے والا، وہ زبردست پکڑنے والا۔ لیکن یہاں اللہ نے اپنی کیسی صفت کا اظہار فرمایا، لوگو تمہیں تمہارے کریم رب سے کس نے دور کر دیا؟ کیوں دور چلے گئے ہو مجھ سے؟ کیوں صرف چند ایام کے لیے قریب آتے ہو؟ کیوں صرف چند دنوں کی خاطر کے لیے تم صرف اپنی عبادتوں کی طرف مائل ہوتے ہو؟ کس نے تمہیں تمہارے کریم رب سے دور کر دی؟ اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 208 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ موسمی قسم کا مسلمان نہیں بننا۔ یہ جو اعتکاف کر رہے ہیں، اس اعتکاف کی روحانیت اگلے سال رمضان المبارک تک جاری و ساری رہے تو مزہ تو پھر ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات کے حصول کی نشانی یہ ہے کہ بندہ بعد میں بھی پھر ایسا ہی رہے، بعد میں بھی بندے کے اندر یہی رکت ہو، یہی سوز و گداز ہو، محبتوں کا یہی عالم ہو، ماہ سیام کے بعد بھی اعمال خیر پر استمرار و دوام حاصل ہو جائے، یہ سلسلہ جاری و ساری رہے تو پھر مزیداری ہے، پھر ہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت اسد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نا یہودی عالم تھے بہت بڑے تورات کے، پھر اسلام قبول کیا، حلقہ بگوش اسلام ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں آئے۔ تو ایک دن انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تورات پڑھ لیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی اور آپ نے پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب تورات والی کوئی بات نہیں ہے، اب کسی دنیا کی کسی اور کتاب سے ہم نے سبق نہیں سیکھنا، ہم نے قرآن کو شعار بنانا ہے۔ رات بھی عظمت قرآن کے حوالے سے یہی میں بات کر رہا تھا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے، احادیث مبارکہ کے ہوتے ہوئے، اللہ کے قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ہوتے ہوئے ہمیں کہیں اور سے کسی سے ہدایت لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ بے وقوف اور جاہل ہیں وہ لوگ جو ہمیں لارڈ مکالے کی مثالیں دیتے پھرتے ہیں، وہ ہمیں کارل مارکس کی مثالیں دیتے پھرتے ہیں، وہ ہمیں جناب شیکسپیئر کے قول سنا رہے ہوتے ہیں، وہ میں کہتے ہیں جی فلاں فلاں ولیم ڈراگن نے یہ کہا تھا، اس کا سیاسی اصول یہ تھا، وہ فلانا یہ کہہ رہا تھا، چیخوف نے اور موپسان نے، ٹی ایس ایلیٹ یہ کہتا پھر رہا ہے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ان کے اوپر جن کو خود اسلام کی سمجھ تک نہیں آئی اور دنیا کو کہتے پھرتے ہیں ہم بڑے بڑے جناب عالم و فاضل بنے پھرتے ہیں، اور دعوے کرتے پھرتے ہو چاند پہ پہنچ گئے، اور تمہارا علم اتنا ناقص رہا کہ تمہیں چاند توڑنے والی ہستی تک کا پتہ نہیں چلا، تو کیسا علم ہے وہ پھر؟ اور یہ جو ہے نا، یہ کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، آپ میں سے ماشاءاللہ زیادہ تر تعداد نوجوانوں کی ہے، خدا را اپنی زندگی میں سے نا یہ ساری غیر شرعی رسموں کو ترک کر دیں، غیر شرعی رسمیں ترک کریں۔ اتنا افسوس ہوتا ہے بعض دفعہ نوجوانوں کو دیکھ کر کہ یہ جیسے اب دیکھیں پچھلے دنوں کتنے سارے حادثات ایسے ہوئے کہ وہ پتنگ بازی کے ذریعے، وہ ڈور کے ذریعے گلے کٹے، کیسے یقین کریں کیسے گھروں میں قیامتیں برپا ہوئیں۔ وہ ویڈیوز، وہ تصویریں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑی جلدی آ جاتی، وہ دیکھا آپ لوگوں نے بھی، سب نے دیکھا ہوگا وہ حادثات۔ وہ گجرانوالہ میں یہ فیصل آباد کا شاید ایک نوجوان تھا، ٹھیک ہے، جس کی کچھ عرصے بعد شادی بھی تھی، اسی طرح ہی اور بڑے سارے حادثات، گلے کٹ رہے ہیں۔ یہ کہاں سے آ گئی ہیں یہ ساری خرافات؟ کہاں سے یہ نوجوان نسل جو ہے نا ان چیزوں میں پڑ گئی ہے؟ کوئی ذرا سا خوف نہیں آتا کہ ایک انسانی جان چلی گئی ہے۔ اسی طرح وہ ہندو جو تھے ہولی مناتے ہیں، رنگ ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے، کتنے تنگ ہے خدا کی قسم مسلمان۔ پچھلے دنوں میں ایک نا
وہ اخبار میں نے خبر دیکھی، جنگ اخبار میں تھی یا نوائے وقت میں تھی، یہ کچھ دن پہلے رمضان المبارک کی بات ہی ہے، اخبار میں خبر تھی کہ ہندوستان میں ہندو ہولی منا رہے ہیں، رنگ پھینک رہے ہیں، اور انہوں نے ایک مسلمان فیملی کو روک کے نا زبردستی ان پر رنگ پھینکا، تو تصویر بھی کسی اخبار میں شائع ہوئی۔ تو میرے ساتھ دوست بیٹھا، وہ کہنے لگا کتنے یار افسوس کی بات ہے، دیکھو یار کیسا مسلمانوں کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ادھر تو افسوس ہے، ہمارے معاشرے کے اندر تو اسلامی حکومت، اسلامی ماحول، ہمارا اپنا ملک، ہمارے نوجوان یہ کیا کرتے پھر رہے۔ لاسٹ ڈے ایٹ کالج کیا ہوتا ہے، لاسٹ ڈے ایٹ یونیورسٹی، رنگ پھینکے جا رہے ہیں، وہ شرٹیں آپ نے دیکھے ہوں گے آج کل تو مناظر سارے کے سارے وہ پتہ نہیں کس کس وہ پلیٹ فارم پہ چڑھا دیتے ہیں۔ کیا ہو گیا نوجوانوں کو، شرٹوں کے بٹن پھٹے، رنگو رنگ ہوئے ہوئے، منہ سر رنگے ہوئے، اور خدارا یہ تو ہندوؤں کی عجیب و غریب سی ایک رسم ہے، بےہودہ رسم ہے، ہم نے کہاں سے اپنا لی ہے؟ یہ بسنت جو ہے وہ ہندوؤں کی ہے، اور کئی مسلمانوں کو دھوکے سے لا کے ان کو تہہ تے کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، اور پھر رنگا رنگ کے کاغذ اور لفافے اڑائے گئے جہاں سے اس رسم کا آغاز ہوا۔ آج مسلمانوں کے بچے جناب وہ گھروں میں پتنگ بازیاں چھتوں پہ کر رہے ہیں، انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانے کے مترادف ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ والدین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں، ان کی عادات پر نگاہ رکھیں، دیکھیں وہ کیا کر رہے ہیں، دیکھیں ان کے شوق کس قسم کے، اچھے اچھے شوق پیدا کریں، مطالعے کا شوق پیدا کریں، کچھ لکھنے پڑھنے کا شوق رکھیں، دین کا علم سیکھنے کا شوق رکھیں۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، یہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اسلام کو من و عن اپنی زندگیوں پہ نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم نے صرف رمضان المبارک میں ہی یہ سر پہ ٹوپیاں یا امامہ شریف نہیں سجانے، رمضان المبارک کے بعد بھی، اب یہ اعتکاف کے بعد بھی یہ نیت ہونی چاہیے، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ یہ مرد کی ایک شان ہے کہ اس کا سر ننگا نہ رہے، یہ حیا کی علامت ہے، اور یقین مانیے جس کے سر کے اوپر ٹوپی ہوتی ہے، امامہ شریف ہوتا ہے، اس کا سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے نا، یقین مانے دنیا کی نظروں میں بھی اس کے لیے حیا آ جاتی۔ اپنے چہروں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے سجائیں۔ یہ اعتکاف کے بعد یہ اس کے روحانی فیوز و برکات کو اپنے اوپر پھر محسوس کریں، کوشش کریں کہ ہم نے ان ساعتوں سے جو کچھ سیکھا، ماشاءاللہ حافظ طلال صاحب اور استاد الفاظ قاری شہباز احمد اتاری صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، اور بھی جتنے بھی علماء کرام آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کی ماشاءاللہ جو ہے نا وہ درسی جو تربیتی نشستیں بھی ہو رہی ہیں، جو آپ دینی مسائل کو سیکھ رہے ہیں، ان کو ازبر رکھیں، ان کو بھولنا نہیں ہے۔ یہ صرف کوئی وقتی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی امتحان والی بات ہے کہ آپ سے بعد میں ہم نے اعتکاف کے بعد امتحان لینا ہے کہ کیا سیکھا تھا کیا نہیں سیکھا۔ اس کو آخرت کے امتحان کے لیے تیار کریں، دنیا کے امتحان کے لیے نہیں، آخرت کے امتحان کے لیے اس کو تیار کریں کہ یہ سوال و جواب آپ نے بھولنے نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو سوال آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں وہ بھی کریں۔ بعض دفعہ بتانے سے بہت ساری چیزیں رہ جاتی ہیں، جب آپ پوچھتے ہیں تو پھر وہ بات بھی ذہن میں آ جاتی ہے، اس پر بھی تربیت ہو جائے گی۔ تو دین کے مسائل کو سیکھیں، یقین مانیں بہت بڑی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ اعتکاف کر رہے ہیں۔ تو اس اعتکاف پر، اس ماحول سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ جل مجد الکریم ہماری ان عبادتوں کو، ان سعادتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کے جتنے ایام باقی ہیں ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قیام کرنے والوں کا قیام قبول فرمائے، رکوع و سجود کرنے والوں کے رکوع و سجود کو قبول فرمائے، نوافل پڑھنے والوں کے نفلوں کو قبول فرمائے، تلاوت کرنے والوں کی قرات کو قبول فرمائے، اعتکاف والوں کے اعتکاف قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ساری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، صحت تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسجد کے صدر ہمارے بڑے بھائی جان اسلم باجوہ صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے۔ قاری شہباز احمد اتاری قادری صاحب زیدہ شرفہ، ان کا سایہ سلامت فرمائے۔ ہمارے اس مدرسہ کو، ہمارے مدرسہ فیضان مدینہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اس کا فیضان جاری و ساری رہے۔ اللہ کریم برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے۔ اس نورانی روحانی وجدانی ماحول کو ہم اپنے اس ماحول سے جو محسوس کریں، اس ماحول کو اپنے قلب و اتھر میں بھی اتاریں، قلب و نظر میں بھی اتاریں۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔